أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ حج کے بعد یہ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے. سورہ مومنون یہ ان صورتوں میں سے ہے اور خاص طور پہ یہ 10 آیات یہ اتنی اہم ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کی زندگی اگر اس کے مطابق گزروا دے اللہ رب العزت تو انسان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. اس کی خصوصیات میں لکھا ہے، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والے لوگوں کو ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے. ایک روز آپ کے قریب ایسی آواز صحابہ کرام نے سنی تو فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ ہم نے جب یہ مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز سنی تو ہم رک گئے اور ہم سمجھ گئے کہ کوئی وحی آ رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ جب آپ کے اوپر وحی آنے کی کیفیت ہوتی تھی، ایک خاص آپ کی ایک حالت ہوتی تھی، اس کی وہ حالت جب ختم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے جو مسنون دعا ہے، مناجات مقبول میں بھی یہ دعا مروی ہے کہ آپ یہ دعا کرنے لگے: اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا. اے اللہ، اللہم زدنا، اے اللہ ہمیں خوب زیادہ عطا فرما، وَلَا تَنْقُصْنَا اور ہمیں دینے میں کمی نہ فرما، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا اور اے اللہ ہماری عزت فرما، ہمارا اکرام فرما، ہماری عزت کو بڑھا دیجئے، وَلَا تُهِنَّا اور ہمیں ذلیل نہ کیجیے گا، وَآتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا اور اے اللہ ہم کو خوب عطا فرما، بخشش فرما اور ہم کو محروم نہ فرما، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا اور اے اللہ آپ ہم کو دوسروں پر ترجیح دیجئے اور ہم پر دوسروں کو مت ترجیح دیجئے، یعنی ہمیں دوسروں پر ترجیح دیں، ہمارے اوپر دوسرے لوگوں کو کسی اور کو ترجیح نہ دیں. وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ. تو یہ آیات نازل ہوئی. ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مجھ پر 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا عمل کرے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. فرمایا مجھ پر ایسی 10 آیتیں نازل ہوئیں کہ جو کوئی انسان ان 10 آیتوں پر عمل کرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا.
اور نسائی شریف میں کتاب تفسیر میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید ابن بابنوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خلقہ کا خلق القرآن، ان کے اخلاق ایسے تھے جیسے قرآن کریم کے اخلاق تھے. اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ 10 آیتیں تلاوت کی اور فرمایا کہ بس ایسے تھے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ 10 آیتیں تلاوت کی جو اب ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہی وہ اخلاق تھے جس کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ تھے جو قرآن میں مذکور ہیں، وہ یہی ہیں. تو یہ 10 آیتیں، ہر آیت یوں تو کلام پاک کا ہر آیت ہر لفظ ہی وہ ایسا ہے کہ اس کے کسی بھی حصے پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے تو انسان کی زندگی کا بیڑا پار ہو جائے. لیکن یہ جو 10 آیتیں ہیں، یہ 10 آیتیں خاص طور پر اس کی تاکید بھی فرمائی کہ ان پر اگر صحیح طریقے سے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے تو انسان سیدھا جنت میں چلا جائے. فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، یعنی فرمایا کہ بے شک مومنین لوگ جو ہیں وہ فلاح پا گئے. یعنی ایمان لانے کے بعد جو سب سے بنیادی مرحلہ ہے ایمان کا، اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے فلاح ہے. اللہ تعالیٰ فلاح عطا فرما دے. تو فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین لوگوں نے فلاح پالی. اب یہ فلاح کیا چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ فلاح پالی؟ ہر اذان میں ہم اور آپ سنتے ہیں، ہر اقامت میں ہم اور آپ سنتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اے لوگو آؤ فلاح کی طرف، اے لوگو فلاح کی طرف آؤ. 5 وقت 5 نمازوں میں اور 5 اقامتوں میں یہ دعوت دی جاتی ہے. ہر نماز میں 2 مرتبہ یہ لفظ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، اے لوگو نہ فلاح کی طرف آؤ. تو ہر اذان میں 2 مرتبہ، 5 اذانیں تو 10 مرتبہ. اسی طریقے سے اقامت میں بھی 2 دفعہ، تو کل 20 مرتبہ انسان کو یہ پکارا جاتا ہے روزانہ کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. تو یہ فلاح کیا چیز ہے؟ یہ کس کو کہتے ہیں کہ فلاح؟ کہ مومنین نے فلاح پالی. آؤ فلاح کی طرف. فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح کے معنی ہیں کہ انسان کو ہر مراد حاصل ہو جائے اور ہر تکلیف دور ہو جائے. یہ ترجمہ اس کا لغات کی کتاب میں لکھا ہے کہ ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کی تمام مرادیں اس کو حاصل ہو جائیں اور انسان سے ہر قسم کی تکلیفیں وہ ختم ہو جائیں. لفظ یہ ان الفاظ میں سے ہے جو جامع الفاظ ہوتے ہیں. جامع الفاظ کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن مفہوم اس کا بہت بڑا وسیع و عریض ہوتا ہے. یہاں پر بھی اب یہ لفظ بھی ایسا ہے جو حدیث قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو خواہش انسان کی پیدا ہوگی، فرمایا کہ وہ انسان کی پوری ہو جائے، تکلیف انسان کو کوئی ہونا. اب ایسا تو کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے جس کی تمام خواہشیں پوری ہوں اور کوئی خواہش اس کی کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو پوری نہ ہو سکتی ہو. یہ تو دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے انسان، بڑے سے بڑے نبی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہوا. یہ کام تو انسان کو اس وقت ہوگا جب انسان جنت میں پہنچے گا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. لیکن مراد یہاں پر یہ ہے کہ فلاح ایسی چیز ہے جو انسان کو ملتی ہے اگر انسان اس کی کوشش میں لگتا ہے. دنیا میں جس حد تک ہو سکے مل جاتی ہے. ہر انسان کی خواہش تو دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہے نا. کوئی خواہش پوری ہوتی ہے، کوئی نہیں پوری ہوتی. لیکن جو خواہش دنیا میں انسان کی پوری نہیں ہوتی، وہ اس خواہش پر انسان کو رنج نہیں ہوتا. یہ ہے مومن کی شان. غم نہیں ہوتا، اس کو حسرت نہیں ہوتی. میں نے جیسا پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ دعا کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے
کہ جب یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ کوئی دعا رائگاں نہیں جاتی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان مانگتا ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی کہ جو دعا انسان مانگتا ہے یا تو وہی مل جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں اور بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں اس کو، یا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ فرما دیتے ہیں، آخرت اس کو بہت دے دیتے ہیں. یہاں تک کہ انسان جب پہنچتا ہے آخرت میں تو سوچے گا کہ آج میری دعائی کوئی قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اتنا بدلے میں اس کو ملتا ہے آخرت میں ملے گا. تو میں نے یہ بات عرض کی تھی، ہمارے تمام بزرگان دین یہ بات فرماتے ہیں کہ جب کسی دعا کا اہتمام ہو، بہت کثرت کے ساتھ آپ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ کام ہو جائے، یا اللہ یہ کام ہو جائے، پوری توانائیاں جو کرنے کا کام تھا وہ بھی کیا، جو بس میں تھا وہ بھی کیا، اور دعا بھی خوب مانگی، پھر بھی کام نہیں ہوا، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اب رنج کی کوئی بات نہیں، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ یقین مان لو کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر مقدر ہے جو اتنی کوششوں کے باوجود کام نہیں ہوا. اور اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہماری اگر وہ دعا قبول ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا مسائل پیدا ہو جاتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے اللہ رب العزت دنیا میں انسان کو سب کچھ نہیں عطا فرماتے، خاص طور پہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ دنیا بہت زیادہ نہیں دیتے، لیکن فلاح اللہ تعالیٰ مسلمان کو دیتے ہیں. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فلاح کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے جو مقرر فرمایا وہ تو فرمایا، آخرت کی فلاح اور کامیابی انسان کو ملے گی. یہ ہے اصل فلاح. اسی کو فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے در حقیقت وہ تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، وہ تو ایک محنت کی جگہ ہے، اس کو تو کبھی بھی قرار حاصل نہیں ہوا. دنیا آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، سامان دنیا کے بدلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. لیکن ان آیات پر اور دعائیں کرنے سے اور کوششیں کرنے سے اللہ رب العزت انسان کو آخرت میں جنت عطا فرماتے ہیں. یہ ہے وعدہ اللہ کی طرف سے کہ تم کوششیں کرو، میں تم کو آخرت میں جنت دوں گا. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان لوگوں کو جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے. کوئی ادنا سا رنج، ادنا سی تکلیف، ادنا سا غم انسان کو پیش نہیں آئے گا. اور انسان وہاں یہ کہتا ہوا داخل ہوگا جنت کے اندر. قرآن کریم میں فرمایا کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ. یہ کہتا ہوا انسان جنت میں جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم اور پریشانیوں کو ختم کر دیا. یعنی جب جنت میں پہنچ گئے تو ساری جنت میں پہنچ کر ساری غم اور پریشانیاں ختم ہو گئی. ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب مغفرت کرنے والا، شکور بڑا قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامہ، جس اللہ نے ہم کو ایک مقام پر پہنچا دیا اپنے فضل سے. یہ جو دنیا ہے، انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حدیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث ہیں جو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو ہم ہیں کہ ہمارے نزدیک دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. یہ تو ہم انسان ہیں، سب کی یہی حالت ہے، سب انسانوں کی یہی حالت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا کوئی حیثیت کی چیز نہیں. فرماتے ہیں کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ پانی پینے کا گلاس بھی نہ دیتے. اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل ایسی حیثیت ہے جیسے اڑتے ہوئے گھاس پھوس کی حیثیت ہوتی ہے، بے حیثیت. اسی لیے اللہ رب العزت نے دنیا کی اہمیت نہیں رکھی، ہمیں دنیا کی اہمیت محسوس ہوتی ہے. تو جہاں کہیں یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاح دے دی تو یاد رکھیے حقیقی فلاح کا ترجمہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو اور ہر تکلیف ختم ہو جائے. یہ مرحلہ کہاں آئے گا؟ یہ جنت میں آئے گا، دنیا میں مرحلہ آ نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب جبل طور پر جا رہے تھے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کے لیے، تو راستے میں ایک آدمی ملا،
انتہائی غریب، محتاج، فقیر۔ اس نے کہا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، آپ کو ایسا اونچا مقام مل گیا، تو آپ جا رہے ہیں تو میری بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں کہ میں اتنی تکلیفوں کی زندگی گزار رہا ہوں کہ کوئی راحت کا مرحلہ میرے پاس آتا نہیں ہے، مالی طور پر سخت تکلیفوں سے میں شکار ہوں، اور طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیں، میرے حالات اللہ تعالیٰ بدل دے، نعمتیں دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ آدمی بھی یاد آ گیا جو راستے میں آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا، یا اللہ، یہ آدمی مجھے راستے میں ملا تھا، اس کی ایسی حالت تھی، میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے اس کو اچھی دنیا عطا فرما دیں، اچھی حالت دے دیں اور اپنی نعمتوں سے نواز دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اس کو کم نعمتیں چاہیے یا زیادہ نعمتیں چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا ہی جا رہا ہے تو تھوڑی بھی مانگے، زیادہ مانگنی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ بہت زیادہ دے دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، چلو ہم نے سفارش کی، اللہ نے سفارش قبول کی، اس کی اچھی حالت ہو گئی ہوگی۔ واپسی میں اس کے گھر گئے تو پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے اس کا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو تو انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو بہت کچھ دے دیا، یہ تو مر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ بات ہی سمجھ میں آئی، آپ نے تو کہا دے دی، یہ تو مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھی معاملہ تو آسان ہے، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کو زیادہ چیزیں زیادہ نعمتیں چاہیے تھوڑی چاہیے، تو تم نے کہا کہ زیادہ چاہیے، تو زیادہ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، دنیا میں زیادہ نعمتیں کہاں ملتی ہیں؟ زیادہ نعمتیں تو جنت میں ملتی ہیں، تو میں نے جنت میں اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ جو فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومنین نے فلاح پالی، فلاح سے مراد دنیا کی فلاح تو کام چلانے کے لیے جس کو جو دے دیا اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے فیصلے سے، لیکن اصل فلاح اللہ رب العزت فرماتے وہ ہے جو اللہ رب العزت کہاں عطا فرمائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو پہنچا دے تو جنت میں پہنچا دے تو وہاں اصل فلاح ملے گی۔ تو اسی کو فرمایا کہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جنت کی شان یہ ہوگی کہ ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں ملتا ہے۔ اس لیے انسان یہ دعائیں مانگتے ہوئے الحمدللہ اذهب عنا الحزن کہتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ قرآن کریم نے فلاح حاصل کرنے کا نسخہ بھی یہ بیان فرمایا کہ فلاح کیسے حاصل ہوتی ہے، جنت کیسے ملتی ہے، مکمل فلاح اور دنیا کے اندر فلاح وہ کیسے نصیب ہوگی۔ اصل فلاح جنت کی، دنیا کے اندر عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، یہی فلاح ہے۔ فرمایا کہ اس کا طریقہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، اس انسان نے فلاح پالی جس انسان نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل فلاح کی جگہ تو آخرت ہے، اصل فلاح کی جگہ آخرت ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنا دنیا میں انہماک کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور فرائض و واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب نہ ہو، اس کا وقت نہ ملے، تو فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی فلاح کے خلاف ہے، یہ فلاح کے خلاف ہے۔ اتنا دنیا میں انہماک ہو جائے کہ اب اس کے پاس نہ نماز کا وقت ہے، نہ عبادات کا وقت ہے، نہ دنیا کے حقوق العباد نبھانے کا وقت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم نے اس جگہ پر فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یعنی تم لوگ تو یہ کام کرتے ہو آخرت کو کہ تم دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہو آخرت کے اوپر، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، حالانکہ آخرت تو زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ بات کا حاصل یہ ہے کہ کامل اور مکمل فلاح تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہی عطا فرمائیں گے، دنیا اس کی جگہ نہیں۔ لیکن دنیا میں انسان کا تکلیفوں سے بچنا، دنیا میں انسان کا کامیابی سے وقت گزارنا، یہ بھی دنیا کے اندر فلاح ہے۔
اور اللہ تعالیٰ سے اس کامیابی کی انسان کو دعا بھی مانگنی چاہیے اور انسان کو اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. یعنی یہ تعلیم نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چونکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں لہذا دنیا کو چھوڑ دو، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا کے لیے محنت کرو جتنا دنیا میں تمہیں رہنا ہے، یعنی دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا. بیکار بیٹھنے کو نہیں فرمایا کہ تم بیکار بیٹھ جاؤ، لیکن اصل فلاح آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا میں انسان کے کام کامیابی سے چلتے رہیں، ناکامی کا انسان کو سامنا نہ کرنا پڑے، یہ دنیا کی فلاح ہے. قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوسری آیت یہ فرمائی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جن کو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. تو پہلے لوگ وہ ہو گئے، وہ پہلی آیت کون سی ہو گئی کہ مومنین نے فلاح پالی، یعنی دنیا کے کام ان کے اللہ نے عافیت سے نکلوا دیے اور آخرت میں وہ کامیاب ہو گئے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یعنی جو جنت میں چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے. دوسری آیت میں فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں نمازوں کے اندر. نمازوں میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے متوجہ ہو کر نماز پڑھی جائے کہ سکون انسان کو حاصل ہو، سکون کے ساتھ نماز پڑھے. خشوع کی علماء کرام نے، مفسرین نے مختلف تعبیرات بیان فرمائی. خشوع کا ایک معنی آتے ہیں سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، اور اس کی تفسیر حضرات مفسرین نے یوں فرمائی کہ دل کے اندر بھی سکون ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال دل میں نہ آئے. اب خیال تو دل میں آتا ہے، اب یہاں حضرات فرماتے ہیں کہ خیال آنے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب خیال آنے کا یہ ہے کہ ارادہ کر کے خیال نہ لے کر آئے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ پہلے سے سوچ کے رکھتے ہیں کہ چلو بھائی نماز میں سوچ لیں گے کیا کرنا ہے، یہ خشوع کے خلاف بات. اچانک دل میں خیال آ گیا، انسان نے جھٹکنے کی کوشش کر دی اس کو، لیکن خود بالقصد اپنے ارادے سے نماز کے اندر کوئی خیال لے کر نہیں آتا. تو ایک تعریف تو خشوع کی یہ ہے. دوسری تعریف یہ ہے خشوع کی کہ نماز کے اندر انسان ادھر ادھر حرکتیں نہ کرے، ایسی حرکتیں نہ کرے جو نماز کی شان کے خلاف ہو. جیسے کوئی کھجا رہا ہے، کوئی ٹوپی صحیح کر رہا ہے، کوئی کپڑے صحیح کر رہا ہے، کوئی ادھر ادھر ہاتھ لگا رہا ہے، داڑھی کو اچھا رہا ہے، یہ کام نہ کرے، فضول حرکتیں نہ کرے. اور تیسری تشریح وہ ہے خشوع کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حرکتوں سے منع فرمایا ان حرکتوں کو نماز کے اندر انجام نہ دے. مثال کے طور پہ اس سے منع فرمایا کہ آنکھیں ادھر ادھر گھما کے دیکھے، کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، نماز کے اندر ایسی حرکت کرے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، یا اس کے اندر سکون نہیں ہے. ایک جگہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ بہت جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ قم فصلی فانک لم تصلی، آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نماز کو لوٹاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ نماز پڑھی تھی انہوں نے، لیکن جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، بھاگم دوڑی میں نماز پڑھ رہے تھے. چوتھی تعبیر یہ ہے، خشوع حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سنت طریقے سے نماز پڑھی جائے. یہ سب سے بہترین تشریح ہے خشوع کی. نماز میں خشوع اس وقت حاصل ہوتا ہے، دیکھو خشوع کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ نے کوئی فارمولہ نہیں ہے خشوع کا کہ آپ نے کوئی طریقہ اپنایا خشوع مل گیا. خشوع تو انسان کو پیدا کرنا پڑتا ہے، عادت ڈالنی پڑتی ہے نماز کے اندر خشوع کی. اور خشوع کی عادت ڈالنے کا سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جو سنت ہے. انسان سنت کے مطابق نماز پڑھے، سکون کے ساتھ نماز پڑھے. سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ بالکل آرام سے کھڑا ہو، جلدی نہ کرے، رکوع اور سجدہ سنت کے مطابق ہو، اطمینان کے ساتھ ہو، کم از کم اتنی دیر ہو کہ 3 مرتبہ سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ 3 مرتبہ انسان جو تسبیحات ہیں رکوع اور سجدے کی وہ 3 مرتبہ اطمینان سے پڑھ لے. یہ سب سے کم درجہ ہے. ورنہ 7 دفعہ کا عدد آتا ہے، کسی نے 11 مرتبہ فرمایا، اطمینان سے پڑھے.
یعنی یوں نہ کرے کہ بالکل جیسے ٹھونگے مار رہا ہو، اس طریقے سے نہ کر رہا ہو. تو خشوع کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر سکون پیدا کرے، اپنا نماز کا اہتمام بڑھائے اپنے اندر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو جیسا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ درجہ حاصل نہ کر سکو تو یہ تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت تم کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو دیکھ رہا ہے تم کو. انسان کے دل میں اگر نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال آ جائے کہ اس وقت مجھے اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں تو انسان کی حالت بدل جاتی. اللہ رب العزت تو ایک بہت اونچی بات ہے. انسان یہ تصور کر لے کہ مجھ کو نماز پڑھتے وقت میرا کوئی بزرگ، میرا کوئی بڑا مجھے دیکھ رہا، اس کی حالت ویسی ٹھیک، اپنے آپ کو وہ خود ہی ٹھیک کر لیتا کہ میں جلد بازی نہ کروں، یہ نہ کروں. نماز میں خشوع پیدا کرنے کے طریقے ہیں اور یہ انسان کو محنت سے حاصل ہوتے ہیں، کوشش سے حاصل ہوتے ہیں، ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھے. اور حدیث شریف میں طریقہ یوں بیان فرمایا کہ جتنی دیر قیام کرے اتنی دیر رکوع کرے، پھر اتنی دیر رکوع سے کھڑا ہو، سجدہ بھی اتنی دیر کرے، لیکن اتنی دیر کم از کم نہ کرے تو کم از کم اتنی دیر تک رکوع اور سجدہ کرے کہ اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق تسبیحات اس کی پوری ہو جائے. نظریں اس کی مقام سجدے کے اوپر ہوں، سجدے کی جگہ کے اوپر نظریں جمی رہیں. اس سے انسان کو خشوع حاصل ہوتا ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت نمازوں آیات جو پڑھی جائیں ان کے ترجمے پر غور کرے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. قل هو اللہ احد، اب غور کرے کہ کیا مطلب ہے. اللہ الصمد، غور کرے کہ مطلب کیا ہے. جب انسان کا ذرا سا دھیان لگتا ہے اس بات کی طرف، انسان کی توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے. یہی خشوع ہے، یہی خشوع ہے. خشوع کے کوئی اور معنی نہیں ہے. خشوع کے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے مناجات کر رہے ہو، اللہ رب العزت سے بات کر رہے ہو تو توجہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. اور تمام نمازوں کے اندر رکوع، سجدہ، رکوع میں کیسے جاتے ہیں، رکوع سے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں کیسے جاتے ہیں، انگلیاں کس طرح رکھی جاتی ہیں، ہاتھ کس طرح رکھے جاتے ہیں، پیر کس طرح رکھے جاتے ہیں، یہ طریقہ اختیار کرے. یقیناً یہ طریقہ انسان اختیار کرتا ہے تو توجہ سے کرتا ہے نا. اسی سے فرمایا کہ توجہ سے انسان کو خشوع حاصل ہوتا ہے. تو نماز کی طرف توجہ کرے گا تو یہ ہوگا. حضرت عمرو بن دینار سے یہ بات منقول ہے اور دوسرے بزرگوں سے بھی منقول ہے کہ سکون قلب اور راحت اور اطمینان سے نماز پڑھنے کا نام خشوع ہے. حضرت مجاہد جو کہ بڑے مفسر قرآن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نظر کو نیچے رکھا جائے، آواز کو ہلکے رکھا جائے، اس کا نام خشوع ہے. حدیث شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں جب تک کہ بندہ دوسری چیزوں کی طرف ادھر ادھر نہ دیکھ رہا ہو. آسمان پر دیکھ رہا ہے، لوگوں کو آتا جاتا دیکھ رہا ہے، کنکھی سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کے اندر ایسی حرکتیں شروع کر دے جو نماز کی شان کے خلاف ہیں، یہ سنت کے خلاف ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی بندے سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جس جگہ سجدہ، اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ تم سجدہ کرتے ہو، اور نماز کے اندر ادھر ادھر مت دیکھو، ادھر ادھر منہ مت کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، جیسے داڑھی سے کھیل رہا ہے، یوں کر کے ہاتھ بات لگا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ، اگر اس آدمی کا دل
ڈر رہا ہوتا تو اس کے اعضاء کے اندر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کا اعضاء بھی ڈر رہے ہوتے. یہ جو ہاتھوں سے کھیل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل نماز کی طرف متوجہ نہیں ہے، یہ ڈر نہیں رہا اللہ رب العزت سے. امام غزالی اور امام قرطبی رحمہم اللہ نے اور دوسرے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع حاصل کرنا فرض ہے، یعنی کوشش کرے کہ میں متوجہ ہوں نماز کی طرف. اور اگر کوئی انسان جو ہے متوجہ نہیں ہوتا تو نماز کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز کی قبولیت نہیں ہوتی. قبول ہونا اور فرض کا ادا ہونے میں فرق ہے. قبول کا تو مطلب، فرض ادا ہونے کا تو مطلب یہ کہ اس کا فرض کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، نماز قبول نہیں ہوتی ایسے انسان کی. چنانچہ یہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھ جائے گی، اس امت سے سب سے پہلی چیز جو چھن جائے گی اور ختم ہو جائے گی وہ خشوع ہے. نماز کے اندر سے خشوع اور اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ یہاں تک کہ پوری قوم میں کوئی ایک انسان بھی خاشع، اللہ سے ڈرنے والا نظر نہیں آئے گا. تو نماز میں خشوع سب سے پہلے ختم ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ اٹھتی ہے. اس لیے نماز میں خشوع سنت کے طریقے سے نماز سے حاصل ہوتا ہے، سکون کے ساتھ نماز پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، تلاوت کی طرف دھیان لگانے سے خشوع حاصل ہوتا ہے. نماز میں اپنی نظروں کو سجدے کی گاہ میں، سجدے کی جگہ پر رکھنے سے خشوع حاصل ہوتا ہے. اور جس انسان کو یہ خشوع ملتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں. تیسری چیز فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو ان کو اللہ نے کامیاب فرمایا آخرت میں، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہوں گے، فضول کاموں سے بچنے والے ہوں گے. یہ عجیب لفظ ہے. دیکھیے آخرت کی فلاح، آخرت کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو نماز کے خشوع کے ساتھ فرمایا، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ لوگ بیکار کاموں میں لگنے والے نہیں ہوں گے. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، بیکار اور فضول کاموں سے بچنے والے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی آخرت میں عطا فرماتے ہیں. آج آپ دیکھیے اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، کتنا فضول کام، فضول باتیں، فضول حرکتوں میں ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں. ہر شخص جانتا ہے ہر شخص کے اوقات ضائع ہوتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا پتہ تو انسان کو آخرت میں جا کر چلے گا کہ کس طریقے سے انسان نے اپنی زندگی کو گنوا دیا. کوئی وقت کس طرح ضائع کر دیتا ہے، کوئی کس طرح ضائع کر دیتا ہے، کوئی کس طرح ضائع کر دیتا ہے. کسی کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کام صرف فضول باتیں کرنا ہے، وہ فضول باتیں کر کر کے وقت گنوا رہا ہے. کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کام صرف فضول سوالات کرنا ہے، سوالات کی بوچھاڑ ہے، عمل نہیں کرنا. دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو کہ بحث کرے گا آپ سے، شریعت کا مسئلہ پوچھا اور ایک لامتناہی بحث کا آغاز ہو گیا. یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو عمل نہیں کرنا ہوتا. عمل کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کے طریقے پر سوال کرتے ہیں. صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ کبھی آپ نے کسی حدیث شریف میں واقعہ سنا یا پڑھا کہ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی ہو؟ سوال تو کیا کہ یا رسول اللہ میرے سے یہ عمل ہو گیا، میں کیا کروں؟ آپ نے جواب ارشاد فرما دیا، خاموش ہو گیا. اب وہ اس کوششوں میں لگ گیا کہ اس جواب کے مطابق اپنی زندگی کو شروع کروں میں. لیکن ایک وہ انسان کہ آپ سے ایک سوال کر کے بس لامتناہی بحث میں مبتلا ہو گیا، اب پھر دوسرے سے سوال کر لیا، پھر دوسرے سے بحث میں لگ گیا. یہ تو لوگ وہ ہوتے ہیں بحث کرنے والے جن کو عمل نہیں کرنا ہوتا. عمل کرنے والے بحث نہیں کرتے اور بحث کرنے والے عمل نہیں کرتے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. جن کو بحث کرنی ہوتی ہے وہ عمل نہیں کریں گے، اور جن کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ بات پوچھیں گے اور عمل کریں گے. قرآن کریم نے اسی بات کو اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر فقد جاءکم النذیر. جب انسان آخرت میں پہنچے گا اور انسان یہ چاہے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں، کچھ نیک اعمال کر کے اب دوبارہ آ جاؤں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو ایک عمر دراز دنیا میں نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اس میں تم کچھ نصیحت حاصل کر لیتے، کچھ تم عمل صالح کر لیتے۔ فقد جاءکم النذیر، حالانکہ تمہارے پاس تو ڈرانے والے آئے، اللہ کی طرف سے ڈرانے والے آئے تمہارے پاس، لیکن تم نے پھر بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کی اور یوں پوری عمر گنوا دی۔ اللہ نے اتنی بڑی عمر دی تھی، اس میں کچھ بھی نہ کیا اور یوں عمر گنوا دی۔ فقط جاءکم النذیر، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے۔ فقط جاءکم النذیر کی تشریح میں، تفسیر میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ترجمہ ہے نذیر کا ڈرانے والے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، یہ نذیر ہیں، ڈرانے والے۔ ایک تشریح نذیر کی فرمائی بڑھاپا، کہ تمہارے پاس بڑھاپا آیا، وہ نذیر تھا، وہ ڈرانے والا تھا تم کو کہ دیکھو تم بوڑھے ہو رہے ہو، تمہاری موت کا وقت آ رہا ہے، اب بھی سدھر جاؤ۔ ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو آ کر کسی کی روح نکال لیتے ہیں اور کوئی نوٹس نہیں دیتے۔ ملک الموت نے کہا کہ میں تو جتنے نوٹس دیتا ہوں اتنے نوٹس تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ ملک الموت نے کہا کہ جب داڑھی کا سفید بال آتا ہے یہ میرا نوٹس ہوتا ہے کہ بال اب سفید ہونے لگ گئے، اب ہوشیار کرو، فکر کرو، بڑھاپا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ کسی کے ہاں کوئی پوتا یا نواسا پیدا ہوتا ہے تو یہ میرا نوٹس ہوتا ہے کہ اب تمہاری دوسری نسل شروع ہو رہی ہے، اب فکر کرو، بڑھاپا قریب آ رہا ہے۔ تو نذیر کی ایک تشریح جو ہے انبیاء کرام ہیں، نذیر کی دوسری تشریح ہے سفید بالوں کا آنا، کہ بڑھاپے کے جب آثار ظاہر ہوں ہوش پکڑ لو، ہوش کرو کہ بڑھاپے میں قدم رکھ رہے ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جب پوتا یا نواسا پیدا ہو یہ نذیر ہے، یہ ڈرانے والا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، چاہے بخار ہو، چاہے کوئی تکلیف ہو، یہ بھی نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہی بخار بڑھ جائے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے دارالعلوم میں ایک طالب علم تھا، اس پچھلے سال دورہ حدیث سے فارغ ہوا، اس سال تخصص میں تھا، اس کو بخار آ گیا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات، بخار آیا، اتنا بخار بڑھا کہ اس کو کراچی، حیدرآباد میں رہتے تھے، کراچی شفٹ کیا، یہاں پر بھی بخار کنٹرول میں نہیں آیا، اسی میں انتقال ہو گیا، 4 دن کے اندر اندر انتقال ہو گیا، اور اس جمعے کو اس کی جنازہ ہو گئی۔ حالانکہ کہنے کو بخار تھا، کہنے کو بہت، جس کو آج ہمارے یہاں کہتے ہیں تو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس بیماری کو کیسا بڑھا دے، کیا کہہ سکتا ہے کوئی انسان؟ معمولی بیماری بڑھ گئی۔ تو فرمایا کہ کوئی بیماری انسان کو ہو جائے یہ نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، تو اس کی فکر ہی۔ تو فرمایا کہ کیا ہم نے تم کو عمر دراز نہیں دی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عمر ضائع مت کرو، فضول کاموں سے انسان اپنے آپ کو نکالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعونی ما ترکتم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی ما ترکتم، مجھے چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑا رکھوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میں جب تمہیں کوئی بات نہ بتلاؤں میرے سے ادھر ادھر کے سوالات مت کیا کرو۔ جیسے ایک صحابی نے پوچھا، جب آیات حج نازل ہوئی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حج زندگی میں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے، کیا ہر سال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال ہوگا؟ پھر بھی آپ چپ رہے۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ تم بار بار سوال مت کرو، اگر میرے منہ سے نکل جاتا کہ ہاں تو ہر انسان کے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز پر میں خاموش ہوں تم میرے سے سوالات مت کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعونی ما ترکتم، مجھ کو چھوڑ دو جب تک کہ میں تم کو چھوڑا رکھوں۔ اور پھر فرمایا، انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم، پچھلی قوموں کو اللہ نے اس لیے ہلاک کیا کہ انہوں نے اپنے نبی سے بے تحاشا سوالات کیے تھے، جتنے سوال کرتے چلے گئے مشکلات بڑھتی چلی گئی، اب اس کو پورا نہیں کیا جاتا تھا۔
وَاِخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اس کے بعد وہ اپنے انبیاء سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ فرمایا پھر حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِذَا نُهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، میں جب تم کو کسی چیز کا حکم دوں، فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں، فَاجْتَنِبُوهُ، سے تم لوگ رک جاؤ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اور جب میں تم کو کسی معاملے کا حکم دوں تو تمہارے اندر جتنی طاقت ہو سکے اس کے اوپر عمل کیا کرو، لیکن فضول سوالات مت کیا کرو، فضول کاموں میں مت لگا کرو، یہ انسان کی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے جن نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، یہ تو خیر ایک بہت اونچی بات ہے، میں اپنے زمانے کے اور اپنے حضرات کی بات عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے زمانے کے اکابر، اولیاء کرام، بزرگان دین، دنیا میں کے کامیاب لوگ، ان کی زندگیوں کو دیکھو تو انہوں نے اپنی زندگیوں کا ایک ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ زندگی کا کوئی لمحہ ان کا ضائع نہیں ہوتا تھا۔ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے، تفریح بھی کرتے تھے، بات چیت بھی کرتے تھے، ہنستے بولتے بھی تھے، لیکن ہر چیز ایک نظام کے تحت تھی، عمر ضائع نہیں کرتے تھے، وقت اپنا بیکار میں نہیں ضائع کرتے تھے، نہ کسی فضول کام میں لگا کرتے تھے۔ اس لیے اپنے اوقات کو انسان کو بڑے تول تول کے خرچ کرنا چاہیے، کسی فضول کام سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا۔ عن عمرو بن میمون الاودی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو، جبکہ آپ نے ان کو نصیحت کی کہ تم پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، بڑی اہم بات ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس کی قدر کرو۔ فرمایا شباب کا قبل حرم، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، وصحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، وغنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کی فکر کرو، اس کی قدر کرو فقر و فاقے سے پہلے، وفراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت و فرصت کی قدر کرو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کی حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے۔ یہ پانچ چیزیں فرمائی، مشکات شریف کی حدیث ہے، پانچ چیزیں فرمائی کہ دیکھو اس کی قدر کرو، تم اپنے وقت کو بیکار کاموں میں، اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو، اپنی زندگی کو ضائع مت کرو، فضول کاموں میں مت لگاؤ۔ اور فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں کون کون سی پانچ چیزیں ہو گئی؟ جوانی کو جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، مالداری کی قدر کرو فقر و فاقے سے پہلے، اپنی مصروفیت کی اور فرصت کی قدر کرو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے۔ یہ کتنی بڑی بڑی پانچ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت قسمت والوں کو عطا فرماتے اپنی زندگی کے اندر۔ تو اس کو فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان پانچ چیزوں کی قدر کرنے کی چیز ہے، ان میں سے ہر چیز ایسی ہے کہ بڑی تفصیل طلب ہے۔ تو اس کو فرماتے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، اچانک کھڑے ہو کر جلدی سے 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے قبروں کے پاس۔ لوگ حیران ہوئے کہ پتہ نہیں ایک دم جلدی سے نماز کیوں پڑھ لی انہوں نے، 2 رکعت پڑھی سلام پھیرا۔ تو پوچھا ان کے ساتھیوں نے کہ حضرت آپ نے 2 رکعت اس طرح بھی کیوں پڑھی؟ فرمانے لگے کہ اصل میں نے اس لیے 2 رکعت پڑھی کہ یہ جو مردے ہیں نا، مجھے ان مردوں کو دیکھ کر ایک بات یاد آ گئی، جو قبرستان کے پاس سے میں گزر رہا ہوں۔ فرمایا ان کے پاس سے میں گزر رہا تھا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد مردے حسرت کیا کریں گے کہ کاش ہم 2 رکعت مزید پڑھ لیتے تو ہمارا کچھ اور بھلا ہو جاتا، ہم 2 رکعت پڑھ لیتے تو ہمارا کچھ دنیا میں ہمارا کچھ اور بھلا ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب جب وہ حسرت کر رہے ہوں گے، ان کے پاس اب 2 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا،
تو فرمایا کہ میرے پاس تو ابھی وقت تھا تو میں نے کیوں 2 رکعت پڑھ لوں، اس لیے میں نے 2 رکعت پڑھ لی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، کچھ نہیں پتا ہم میں سے کس کی موت کا وقت کب آنا ہے، کس مرحلے پر آنا ہے، ہمیں کب، ہم بعد میں افسوس کرتے، حسرت کرتے کہ کاش ہم اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ کر جاتے، کچھ کر لیتے کہ ہمارے لیے آخرت کا بیڑا پار ہو جاتا، کوئی عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا، کوئی کام ایسا ہو جاتا ہم سے دنیا میں کہ ہمارے لیے وارے کے نیارے ہو جاتے۔ یہ کام انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اپنی زندگی کے اوقات کو انسان صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی عادت ڈالے، فضول اور لایانی کاموں سے بچنے کی انسان فکر پیدا کرے، اور یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا تعلق اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں سے ہوتا ہے۔ بڑوں کے ساتھ جہاں لا تعداد انگنت دوسرے فائدے ہوتے ہیں، وہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو مربی ہوتے ہیں، جو شیخ ہوتے ہیں، وہ انسان کو فضول اور لایانی کاموں سے بچاتے ہیں، وہ ایسے چیزوں سے بچاتے ہیں کہ جس میں انسان کا وقت ضائع ہو رہا ہو، ان کو نکال دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے انسان کے اوپر کہ فضول کاموں سے انسان بچ جائے، لایانی کاموں سے انسان بچ جائے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کے حسن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان لایانی کاموں سے پرہیز کرے، بیکار کاموں سے پرہیز کرے، فضول کاموں سے پرہیز کرے۔ حضرت مفتی میرے دادا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا نا، اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے۔ جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ بڑا تو اپنا بنا کر چلنا پڑتا ہے، بڑا بنائے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ تو وہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو لایانی کاموں سے، وقت کے ضائع ہونے سے انسان کی بچت ہو جاتی ہے۔ انسان ذرا سی فکر کرے، ہر انسان اپنے معاملات زندگی کو اوپر ذرا توجہ ڈال کر دیکھے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں تھوڑی سی محنت سے بڑے بڑے کام کر سکتا۔ میں مثال عرض کروں آپ کے سامنے، مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ نماز تو انسان سب لوگ پڑھتے ہی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن نمازوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک ہے نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کو نہیں تو موقع ملتا۔ اس کے بعد مناجات مقبول ہے، مسنون دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور کلام پاک کی دعائیں ہیں، وہ ہیں، ان کا موقع نہیں ملتا۔ آپ اگر دیکھیں ہمیں موقع ملتا ہے، ہم وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں۔ موقع تو نہیں، موقع میں کی کیا بات ہے؟ آپ اگر غور کریں کہ ہم تھوڑا سا بھی قرآن کریم اگر پڑھیں، آدھا سپارہ بھی اگر پڑھیں اور مناجات مقبول پڑھیں، 15 منٹ بمشکل لگتے ہیں۔ 15 منٹ تو پتہ نہیں اس طریقے سے ہمارے کتنے منٹ ادھر ادھر تو یوں ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ وقت جو ہوتا ہے نا، وقت اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے کام کرنے کی، انسان گنجائش نکالتا نہیں ہے۔ اور پھر مثال دے کے فرماتے تھے کہ وقت کی مثال ربڑ کی سی ہے، وقت کی مثال ربڑ کی سی ہے کہ ربڑ کو کھینچو، انسان سوچتا ہے کہ بھئی اب اس کے اندر مزید کھینچنے کی صلاحیت نہیں، فرماتے تھوڑا سا اور کھینچو پھر کھینچ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ 2 کاموں کے بیچ میں تیسرا کام داخل کر دو، کام ہو جائے گا۔ 2 کاموں کے بیچ میں تیسرا کام داخل کرو، کام ہو جائے گا۔ کسی کی قضاء عمری باقی ہے، وہ کہتا وقت نہیں ملتا، وقت تو ملتا ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ جس دن اپنے کاموں کے بیچ میں قضاء عمری کو داخل کر دیا، قضاء عمری انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ تلاوت کا وقت نہیں ملتا، ذرا اور کاموں کے بیچ میں تلاوت کا وقت نکالو، تلاوت کا وقت نکل آئے گا۔ اشراق کا وقت نہیں ملتا، اشراق کا وقت ذرا سی توجہ کرو گے نکل آئے گا۔ اوابین کا نہیں ملتا، اوابین کا نکل آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وقت نکالنے سے انسان کا نکلتا ہے۔ تو تیسری چیز فرمائی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ وہ ہیں جو کہ فلاح یافتہ لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ فلاح عطا فرمائیں گے۔ وہ لوگ ہیں جو فضول کاموں سے اعراض کرنے والے اور اپنے وقت کو کام میں لگانے والے لوگ ہیں، اپنے وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ جو آیات ہیں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو موقع رہا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارک اللہ تعالیٰ فی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہوں کی مغفرت فرما. چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اس کی فہم عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس کی فہم عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم.